بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے 10 محرم الحرام کے حوالے سے چند اہم واقعات جو 10 محرم الحرام کو پیش آئے ہیں یا پیش آئیں گے۔ سب سے پہلے 10 محرم الحرام کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے عہدے سے نیچے اتارا اور وہ زمین پر مصائب و مشکلات میں گرفتار ہوئے تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں خود کو توبہ کے لیے پیش کیا تو اللہ نے انہیں کچھ کلمات سکھائے۔ خدایا تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک و منزہ ہے، تیری حمد و ثنا کرتا ہوں میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے، تو مجھے معاف کر دے، بے شک تو بہترین بخشنے والا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا سر بلند کر کے عرش خدا کی جانب دیکھا تو اس پر انتہائی مقدس اسماء تحریر تھے، تو حضرت آدم علیہ السلام اپنی توبہ قبول کروانے کے لیے ان اسماء کے ساتھ بارگاہ الہی میں متوسل ہوئے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ یہ 1520 قبل مسیح کی بات ہے۔ مصر پر فرعون بادشاہ کی حکومت تھی۔ بعض نے اس کا نام منفتح بھی لکھا ہے، اور خدائی کا دعوے دار بادشاہ بڑا ظالم و جابر تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف کے زمانے سے وہاں رہائش پذیر تھے۔ حضرت یوسف نے اپنے والد حضرت یعقوب اور اپنے بھائیوں کے لیے ایک قطعہ زمین اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی، جو مصر میں خوب پھیلی پھولی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب کے دین کے پیروکار تھے، چنانچہ اس وقت اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہتر جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے خواری ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالتے اور ان سے گھٹیا کام کرواتے۔ یاد رہے، فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں بلکہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کی نجات بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ کشتی نوح بھی اسی دن جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ جودی اس میں علم ہے، ایک پہاڑ کا نام ہے جس پر کشتی نوح آ کر ٹھہر گئی تھی۔ اس کا نام سورہ ہود کی آیت 44 میں آیا ہے۔ یہ واقعہ بھی 10 محرم الحرام کو پیش آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اسی دن مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ اللہ ذوالجلال نے حضرت یونس علیہ السلام کو عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رکھنے کے بعد آزادی عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینک دیا تھا، اور یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا اور اس کے بعد جب ان کو آزادی ملی تو 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور آسمانوں کی طرف اٹھایا جانا بھی 10 محرم الحرام کو ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی بھی 10 محرم الحرام کو لوٹائی گئی۔ اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کا نبوت کے لیے منتخب ہونا بھی اسی دن ہوا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا آسمانوں کی طرف اٹھایا جانا بھی 10 محرم الحرام کو پیش آیا۔ حق تعالیٰ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنانا یعنی خلیل اللہ کا لقب دینا بھی 10 محرم الحرام کو پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح بھی اسی دن ہوا تھا۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اسی دن سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔